بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام اور اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں اور مقدس گھڑیوں کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رمضان المبارک باعث نجات بنائے، باعث سعادت بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی اور ذریعہ بنائے. کتنے احباب تھے جو سال گزشتہ خواتین میں اور مرد حضرات میں ہمارے ساتھ تھے اور جنہوں نے تمنا بھی کی ہوگی، خواہش بھی کی ہوگی کہ اگلے سال بھی اس طریقے سے یہ اس محفل کی وہ رونق بنیں گے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اس محفل کی رونق بننے کے بجائے قبروں کی رونق وہ بن گئے. اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں سلیکٹ کیا، منتخب کیا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما. وبلغنا رمضان، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان سامنے ہو اور ہمارے جنازہ نکل جائے. آج مغرب سے پہلے جن کے جنازے نکلے وہ غیر رمضان میں نکلے اور جن کا انتقال مغرب کے بعد ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ قیمتی مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا. ہم کہاں سے شروع کریں اپنی اس مجلس کی ابتدا کو، کہاں ختم کریں؟ بڑی کشمکش کا میں شکار تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری شریف ہے، جس کو کہا گیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اس دھرتی پر، اس دنیا میں، کائنات میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے قیمتی اور وزنی کوئی کتاب ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کو بیان کرتے ہیں
تو اس حدیث کا ایک ٹاپک لگاتے ہیں، عنوان لگاتے ہیں اور باب قائم کرتے ہیں. اور یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہے، یہ ان کی اجتہادی صلاحیت ہے کہ ایک حدیث سے جتنے مسائل کا استدلال ہو سکتا ہے، جتنے مسائل نکل سکتے ہیں، اس کا انہوں نے باب لگایا، ٹاپک لگائی، عنوان لگایا. وہی حدیث نماز کے باب میں ملے گی تو نماز سے متعلق مسئلہ نکلے گا، وہی حدیث میراث کے باب میں نکلے گی تو میراث کا مسئلہ نکلے گا، وہی حدیث کتاب الجنائز میں نکلے گی، جنازے کا مسئلہ اس سے نکلے گا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صلاحیتوں میں یہ مانی ہوئی صلاحیت ہے کہ جب وہ کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو اس عنوان پر وہ مہر لگا دیتے ہیں، گویا اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب طہارت کے باب سے شروع کرتے، اس لیے کہ بغیر طہارت کے کوئی عبادت قبول نہیں. نماز کے عنوان سے شروع کرتے، نماز دین کا ستون ہے، کفر اور ایمان اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے. توحید سے ذکر کرتے، توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. ایک آدمی نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے، روزے پر روزے رکھے جا رہا ہے، لیکن شرک کرتا ہے، وہ کام مشرک ہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کوئی حدیث پہلے لاتے ہیں، کوئی حدیث بعد میں لاتے ہیں، اور کوئی باب پہلے لاتے ہیں اور اس کا عنوان قائم کرتے ہیں، اس پر مستقل علماء کرام نے بحث کی ہے. یہ عجیب بات ہے. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کی ابتدا نیت کے باب سے شروع کی اور اس میں حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے ہر حدیث شریعت کا حصہ ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی اور ان کی ہوش مندی، ان کی فراست ایمانی اور ان کا اجتہاد، یہ بات قائم انہوں نے کیا، یہ حدیث پہلے لائی. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں سارے احادیث کا خلاصہ ہیں. ایک یہ پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو شریعت کے اندر زیادتی پیدا کرے گا، بدعت کا کام کرے گا، وہ حدیث ہے کہ وہ مسترد ہے. نقلی نوٹ بازار میں چل نہیں سکتی، نقلی سکہ نہیں چل سکتا، کھوٹا سونا اور کھوٹی چاندی نہیں چل سکتی. تو نقلی حدیث جو لائے گا اور نقلی سنت اور اسلام کا طریقہ لائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ریجیکٹ ہے. اور تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، شریعت کے اندر حلال چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور حرام چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، مکروہ تنزیہ ہیں، مکروہ تحریمی ہیں. ایک امام کے یہاں وہ حلال ہے اور وہی چیز دوسرے امام کے یہاں حرام ہے. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک پگڈنڈی ہے جو مشتبہات کی ہے، ڈاؤٹ فل کی ہے. وَأَحِلُّ الْحَلَالَ، کہا کہ حلال کو حلال جانو، وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، حرام کو حرام جانو، وَاجْتَنِبُوا الْمُشْتَبَہَاتِ، اور جو چیز کھٹ کے کہ یہ حلال ہو سکتی ہے یا حرام، اس سے تم بچو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا خلاصہ ان تین روایتوں کے اندر موجود ہے. انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بدعتی کا عمل بدعت والا اللہ رسول کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ حلال اور حرام واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان ڈاؤٹ فل کچھ چیزیں ہیں۔ حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ حضرات، میں نے یہ عنوان اس لیے منتخب کیا، اس لیے سلیکٹ کیا، رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک تعالی غیر فرائض کو فرض کے برابر اجر دیتے ہیں، اور فرض عمل کو 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک تعالی اجر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں ابھی انسٹنٹ ہم داخل ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی 1-2 ہی نمازیں ابھی ہم سے گزری ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا میدان ہمارے سامنے ہے، پوری منزلیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، تراویح، کلام پاک کا مکمل ہونا، روزہ، سحری، سب، لیکن اعمال کی درستگی کے بغیر یہ سارے اعمال بیکار ہیں۔ ایک تو عمل کی نیت تو ہم کرتے ہی ہیں، اس کے بغیر چارے کار نہیں۔ نماز کی ہم نے نیت کی، کوئی بے وقوف ایسا نہیں ہوگا کہ وضو کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہو، صاحب نماز کی نیت سے وضو کر رہا ہو، نل کھولیں گے اور آپ اپنے گھٹنوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے تو جنازے کی نیت تھوڑی نہ کریں گے آپ، تراویح کی نیت تھوڑی نہ کریں گے آپ، یہ دل میں خود بخود ارادہ آئے گا کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوئے ارادہ ہوا فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تراویح، وتر کے لیے کھڑے ہوئے وتر، بیان کے لیے بیٹھے ہیں تو بیان، بغیر نیت کے چارے کار نہیں۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، اسے کھانا تلاش کرتے 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 بعض ریلوے اسٹیشن ایسے آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہی نہیں، اور ریل رکتی بھی ہے اسی جگہ کہ وہاں کھانے کی چیزیں نہ ملے، اتفاقاً ایسا ہو۔ تو اب اس نے یہ کیا کہ مغرب کے وقت اس کو کھانے پینے کی چیزیں ملی، روٹی کھا لی، قیمہ کھا لیا، خشکا کھا لیا، قورمہ کھا لیا، میٹھا کھا لیا، پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب اس کے بعد اور 1 دن مکمل وہ سفر کرتا رہا۔ اب اس کو امید تھی کہ اگلے اسٹیشن کے اندر اور کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی، تو کھانے پینے کی چیزیں اس نے، وہ بھوکا تھا دن بھر کا، وہی کھا کر وہ ختم کر دیا۔ اب اس نے سوچا یہ اسٹیشن 9 بجے آنے والا وہاں نہیں ملا، 11:30 بجے کا اسٹیشن وہاں نہیں ملا، 1:30 بجے کا اسٹیشن نہیں ملا، 4:30 کا اسٹیشن نہیں ملا، حتیٰ کہ ایک اسٹیشن آیا 6:30 بجے۔ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، پلیٹ فارم کے نزدیک مسجد تھی، اور مسجد سے مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ کھایا کب تھا وہ؟ رات میں عشاء میں کھایا تھا، یا رات کے 2 بجے کھایا تھا۔ سارا دن اس نے پانی بھی نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس اسٹیشن پر اس کی گاڑی رکی، پلیٹ فارم کے قریب مسجد ہے اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر کوئی اس کو مدینہ طیبہ کا کھجور دے یا زمزم کا پانی دے اور کہے کہ صاحب آپ تو 12 گھنٹے جو روزے کا ٹائم ہے بھوکے رہے ہیں، آپ افطاری کر لیجئے، کیا اس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ روزے کا کام اس نے کیا، روزے کا کام بیوی سے دور رہنا، اور بیوی کا خامن سے دور رہنا، کھانے سے دور رہنا، پینے سے دور رہنا، روزے کو توڑنے والی چیزوں سے دور رہنا، روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچا رہا اور روزے کے آداب بھی بجا لایا۔ لیکن اس کے باوجود روزہ کیوں نہیں ہوا؟ صرف ایک چیز نہیں پائی گئی، وہ نیت۔ اس نے نیت نہیں کی تھی روزے کی، بھوکا رہا، پیاسا رہا، کھانا تلاشتا بھی رہا، لیکن نیت نہیں کی، اس لیے اسے روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ نیت ایسا عمل ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ قیامت تک آنے والے عقلاء، قیامت تک آنے والے حکماء، قیامت تک آنے والے صاحب فراست، عقل مند، جج، لائق،
پروفیسر، سائنٹسٹ، ان کی عقلوں کو اور ان کے دماغ کو، ان کی چالاکی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فہم و فراست کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، قسم خدا کی تمام حکماء کی حکمت، تمام صاحب فراست کی فراست امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کے لیے، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ انسان خسر اپنا داماد سلیکٹ کرتا ہے، اچھے سے اچھا کرتا ہے، خراب سے خراب کرتا ہے، اچھے سے اچھا کرتا ہے۔ اللہ اگر چنے، انسان کی نگاہیں، انسان کی سمجھ دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک آدمی دیکھنے میں داڑھی والا، نمازی، پیشانی پر گھٹا، جبہ پہنے ہوئے، الحاج کا لقب لگے ہوئے، ہر رمضان عمرے کو تشریف لے جاتے ہیں صاحب، لیکن کاروبار 2 نمبر کا آپ کو دکھا، گھر کی حالت کا پتہ چلا، 1 نمبر کا بدمع انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چنا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اللہ کا سلیکشن غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیت والی حدیث کو پہلے لائے ہیں۔ صوفیاء کرام نے بتایا ہے بری نیت۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ایک عورت بے پردہ جا رہی تھی، بری نیت سے اس کو دیکھا، یقیناً گناہ ہے۔ صوفیاء کرام نے، فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، امت محمدیہ کے افراد کو، مردوں کو، عورتوں کو بد نیتی سے، بری نیت سے، ایک آدمی اسے پتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب بڑے مخیر ہیں، مہمان نواز ہیں، جان بوجھ کر ظہر کے بعد ان کے گھر پہنچتا ہے تاکہ کھانا کھائے، پتا یہ بغیر کھلائے بھیجتے نہیں، بری نیت سے گیا اور تکلیف دیا امام صاحب کو، شیخ صاحب کو اس نے تکلیف دی۔ فرمایا بری نیتوں سے اعمال اتنے گھٹے نہیں امت محمدیہ کے، جتنا کہ نیت نہ کرنے کی وجہ سے اعمال کے اندر کمی آئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف دل کے رخ کو تھوڑا سا پھیر لینا ہے، نہ پیسہ خرچہ، نہ روپیہ خرچہ، نہ خون خرچہ، نہ محنت کرنی پڑی۔ جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے، کیوں گیا ہے، کیوں جا رہے ہو مکہ مسجد؟ بیان سننے جا رہا ہوں، ہو گئی بات۔ کتنے اعمال کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے مکہ مسجد جا رہا ہوں، اعتکاف کی نیت وہاں کروں گا، جب تک رہوں گا اعتکاف کا ثواب ملا، جب تک میں رہوں گا دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے عذاب سے میں بچا رہوں گا، میرا رب مجھے محفوظ فرمائے گا۔ یہاں آ کر کوئی معاملہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، میں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہوں گا۔ یہاں لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں، میرے آنکھوں کی حفاظت ہوگی، میرے کانوں کی حفاظت ہوگی، میرے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اللہ کے قرآن کو میں سنوں گا، بیان کی محفل کے اندر میں بیٹھوں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا۔ صوفیاء کرام نے کہا ہے یہ تو مسجد تو اعلیٰ عبادت کی بات ہے، انسان لباس پہنتا ہے 40 طرح کی نیتوں کر کر وہ ثواب پا سکتا ہے۔ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، میں اس لیے لباس پہن رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کو ظاہر کرو۔ اللہ نے مجھے کپڑے کی نعمت دی، میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مسجدوں کو جاؤ تو عمدہ کپڑا پہن کر جاؤ، جمعہ میں جاؤ عمدہ۔ 40 نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ چھوٹا عمل اگر نیت صحیح ہو موٹا ثواب دے گا، اور موٹا عمل نیت کے اندر فطور ہو چونٹی کے برابر اس کو کوئی اجر نہیں مل سکتا۔ چونکہ جمعرات بھی ہے، پہلی رات بھی ہے، سحری کی تیاری بھی ہے اور کل جمعہ بھی ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کر کر اس کی تفصیل میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے، آپ نے نام سنا ہوگا،
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، پنجاب کے اندر سرہند شریف میں حضرت کی مزار ہے، اور اکبر نے جو دین الہی کا فتنہ قائم کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اس فتنے کا خلاف کما کیا، اس کا وجود ختم کیا۔ ڈائریکٹ بادشاہ کی جلالت سے، اس کی وقت سے، اس کی ہیبت سے اور اس کے تخت و تاج سے مقابلہ کیا، اور اکبر ہی کی زندگی میں دین الہی کی جو شمع تھی اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے بزرگ، ان کی زندہ کرامت آج بھی حضرت کی مزار مبارک جو سرہند شریف کے اندر ہے، اگر کوئی کلام پاک کا ختم وہاں پر کرتا ہے، حافظ قرآن، کہا جاتا ہے کہ وہ مرتے دم تک کلام پاک فراموش نہیں کر سکتا، بھول نہیں سکتا، ہمیشہ حفاظ کرام کا تانتا بنا رہتا ہے۔ دارالعلوم کے طلباء، مظاہر کے طلباء، لکھنؤ کے طلباء، حضرت کی زندہ کرامت ہے، جس کو کلام پاک کچا یاد ہو اور پختہ یاد نہ ہو، اگر وہاں پر بیٹھ کر وہ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے اس طریقے سے ثواب پہنچا کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو بھی ثواب پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ کلام پاک بھلا نہیں سکتا، یہ زندہ کرامت ہے۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا، اے مجدد الفسانی، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بیڑا پار کروا دیا، نجات کا پروانہ دے دیا۔ آپ کے مرید اور آپ کے شاگرد نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد 1000 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، اللہ نے آپ کو بھی مجدد بنایا۔ ہر 1000 سال کے سرے پر اللہ ایک مجدد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے جب مجدد پیدا کیا، بیڑا تو پار ہی ہونا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ نہیں کہ میرے تجدیدی کارناموں کو اللہ نے قبول کر لیا، اکبر کے فتنے دین الہی کی شمع کو گل کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، میں نے سنتوں کو قائم کیا، بدعتوں کو مٹایا، اللہ نے قبول کر لیا، میری تہجدوں کو اللہ نے دیکھا، میرے حج کو دیکھا، میرے عمرے کو دیکھا، میرے جذبہ جہاد کو دیکھا، میرے جذبہ شہادت کو دیکھا۔ فرمایا یہ تمام عبادتیں دری کی دری رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجدد الفسانی، یاد ہے وہ وقت جب تو حدیث لکھ رہا تھا، کلام پاک کا ترجمہ لکھ رہا تھا، تو اس زمانے کے اندر ٹائپنگ نہیں کی جاتی تھی، پتھر پر نہیں لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھنے کا زمانہ تھا۔ وہ ہوتا دوا، ان کی بوتل ہوتی، اس کے اندر لکڑی کا قلم ہوتا، اس کو ڈبوتے اور نکالتے، جب روشنائی اور ان زیادہ ہوتی تو یہ دامے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، ناخن، اس پر اس طریقے سے مسلتے تاکہ ان چمڑے پر نہ گرے، جس چیز پر لکھا جا رہا ہے اس پر روشنائی نہ گرے۔ تو چنانچہ وہ ناخن پر، انگوٹھے کے ناخن پر وہ حدیث لکھی جانے والی روشنائی ان کا ایک قطرہ اس پر تھا۔ حضرت ٹوائلٹ گئے تھے قضائے حاجت کے لیے، تقاضا تھا، حضرت نے اپنا کمربند کھول دیا تھا، استنجا کے لیے بیٹھے تھے، تو حضرت نے دیکھا ارے بھائی، جس روشنائی سے اور جس دوات سے اور جس عید سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں لکھی جا رہی ہیں، وہی روشنائی اگر میں آپ دس لوں گا، پیشاب دھوؤں گا، پاخانہ دھوؤں گا، تو وہ دھل کر پیشاب کے پانی کے ساتھ، پاخانے کے پانی کے ساتھ وہ ان جائے گی۔ میرے حبیب پاک، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پہ لکھی جانے والی انک میں اور آپ دست لیے جانے والے پانی میں کیا کوئی فرق نہیں؟ اپنے تقاضے کو دبایا، حضرت باہر آئے اور آنے کے بعد اس کو دھویا اور پاک جگہ پر وہ روشنائی اور پانی کو ڈالا اور پھر دوبارہ جا کر اپنی حاجت۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مکھی کے آنکھ کے برابر
نیند لگی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا زندگی میں واقعہ تھا، چلا گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر انہوں نے پوچھا کہ اے مجدد کیا لائے ہو؟ کہا کہ میں نے اللہ آپ نے مجھے مجدد بنایا، محدث بنایا، مفسر بنایا، اور دین الہی کے فتنے کو میں نے ختم کیا، توحید کی شمع کو میں نے روشن کیا. اے مجدد، ہم کسی عمل کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تم نے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تم نے عظمت کی، تو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے قبر کے اندر عذاب بھیجا جائے اور جہنم کا عذاب. اس لیے میں تمہیں نجات کا پروانہ دیتا ہوں. چھوٹا سا عمل مکھی کے آن کے برابر یا سر کے برابر، دانے انگوٹھے کے ناخن پر ان کو انہوں نے صاف کیا. عمل نیت صحیح تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس نیت کے حسن نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم سحری بھی کریں گے، ہم افطاری بھی کریں گے، تو سحری کرنے سے پہلے، افطاری کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کیوں کرے، جس کی وجہ سے دین تو دین ہی رہے لیکن دنیا کا عمل بھی دین کا عمل بن جائے. اسی لیے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو پہلی روایت لائی کہ تمہارے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جانے تک جتنے اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کی درستگی پر ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح رخ پر کر دیا تو تمہارے مزے ہی مزے ہیں اور تمہیں جنت کی ہواؤں کے جھونکے ملیں گے. اور بڑے سے بڑا عمل ہو، ایک آدمی عمرے پر عمرہ کیا، حج پر حج کیا، اور ساتھی کو اس نے کہا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے ایک جملے میں اپنی زندگی کے 5 حج پر پانی پھیر دیتے ہیں. کہا کہ وہ اپنے ساتھی کو کہتا، یہ میرے ساتھی ہیں صاحب، یہ 5ویں حج میں عرفہ کے ٹینٹ میں ملے تھے، اس کو کیا ضرورت تھی 5ویں حج کا تذکرہ کرنے کی، اس کو کیا ضرورت تھی عرفہ کے ٹینٹ کا تذکرہ کرنے کی. یہ یوں کہتے، ایک سفر میں بابرکت سفر میں ملاقات ہو گئی تو بات بن جاتی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے محنت سے کیے ہوئے 5 حج کا بدلہ صرف ایک جملے کے اندر لے لیا، یہ کہہ کر کہ 5ویں حج کے یہ مسافر سفر رہے. اور عرفہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس نیت، اس قول میں اور ان کے اس جملے میں نیت کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کے 5 حج بیکار چلے گئے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ رمضان میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب، تمام مرحومین کو اس کا ثواب، ماں باپ کو اس کا ثواب، مجاہدین کو اس کا ثواب، علماء کو اس کا، کس کے باپ کا کیا جانے کا. سبحان اللہ گھر سے پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں. کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اعلان کر دیں آج جمعہ خراب سے کل. جی سر.